الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و حضرات، آج کے اس سلسلہ درس حدیث کا جو عنوان ہے وہ ہے بدکاری اور رشوت کا عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من قوم یزیر فیہم والزنا الا اقیزوا بالسنة وما من قوم یظہر فیہم الرشاء الا اقیزوا بالرعب، رواہ احمد، مشکات کتاب الحدود۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو لازماً قحط سالی کا اس میں مبتلا کر دی جاتی ہے، اور جب بھی کسی قوم میں رشوت کی وبا عام ہو جاتی ہے تو لازماً اس پر خوف اور دہشت طاری ہو کر رہتی ہے۔ یظہر کے معنی ہے عام ہونا، غالب ہونا، پھیل جانا۔ زنا اور رشوت دو بدترین برائیاں ہیں۔ یہ دونوں برائیاں جب سماج میں پھیلتی ہے اور پورا سماج جب اس میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس کو برداشت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ زنا کی وبال میں قوم پر بھوک، افلاس اور قحط کی بدلیاں چھا جاتی ہے۔ رشوت کے وبال میں قلوب انسانی پر خوف، رعب اور دہشت طاری ہو جاتی ہے، ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ اب کیسا ہوگا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیسے میرا انجام ہوگا، اس کا انجام کیسے ہوگا، ہر طرف خوف اور دہشت کا ماحول ہوتا ہے۔ نہ لینے والوں میں بھی دہشت کا ماحول ہے، دینے والوں میں بھی دہشت کا ماحول ہے، اور جرات، بے باکی، خود اعتمادی اور اطمینان قلب جیسی نعمتوں سے سماج محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ روپیے کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی 100 روپے 10 روپے کی رشوت سے لے کے کروڑوں کی رشوت عام ہو گئی ہے۔ ہائے افسوس، انفرادی طور پر افراد میں یہ برائیاں ہوتی ہیں، تو انفرادی طور پر بھی افراد اس کا وبال بھگتے ہیں۔ صحیح وجہ بھگتنا ہی تو پڑے گا اس چیز کو، لیکن یہ برائیاں جب سماج میں سماجی سطح پر عام ہو جاتی ہے اور اچھے لوگ بھی برے لوگوں سے سمجھوتا کر کے برائیوں کو گوارا کرنے لگتے ہیں تو ایسے سماج کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ برائی کو روکنے کا حکم دیا ہے اور عمومی عذاب میں پورے سماج کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید ملت کے باشعور اور غیرت مند افراد کو جھنجھوڑتی اور واشگاف انداز میں یہ بتاتی ہے کہ یہ رویہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنی شخصی نیکی یا ذاتی بے گناہی پر مطمئن اور قانع ہو کر بیٹھا رہے اور اسے سرکاری میں نہ رہے کہ سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی ان کا پرسنل پرابلم ہے، پرسنل انٹینشن ہے، ہم کو اس سے کیا لینا نا بھائی، وہ دے رہے ہوں گے، وہ لے رہے ہوں گے، اس سے یہ چیز نہیں ہے۔ جناب عالی، معاف کیجیے گا، بڑے دکھ افسوس کی بات ہے
ہمارے آس پاس میں رشوت کے سوا کچھ کام نہیں ہوتا ہے. آج کا زمانہ یہ چیز کا ہو گیا ہے کہ اب تک ہم کسی کو کسی کام کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ فلاں کام کو ایسا دے دیں گے تو کام بن جائے گا. جی اپنی زبان میں کہتے ہیں چاپلوسی. رشوت خالی پیسے دینے کو نہیں کہا جاتا ہے. لین دین کے معاملے میں کسی کی مداح کرنا بھی رشوت میں شمار ہے. جی لین دین کے معاملے میں کئی ایسے معاملات پیش آتے ہیں جہاں ہم کسی کی مداح کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی چاپلوسی کریں گے، اس کی ہم جھوٹی تعریف کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. ایک کام بن گیا چلتے بڑھ. جناب آپ نے اس کو رشوت دی، اس نے آپ کا کام کر دیا کہ بھائی آپ نے کیا میٹھے بول دیے نا، آپ نے اس کی تعریف میں زمین آسمان کے خلابے ملا دیے. وہ خوش ہو گیا، اور جب وہ خوش ہو گیا تو زمانہ آپ سے ناراض ہو گیا. اس چیز کو سمجھے نہیں آپ نے اس کو تو خوش کر دیے، وہ خوش ہو گیا اس کی جگہ پہ، لیکن آپ نے زمانے کو تو ناراض کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی ناراض کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ حق پر قائم رہو، چاہے کتنی ہی کٹھنائیاں آ جائیں، کتنی ہی مسائل پیش آ جائیں، کتنے ہی مسئلے ہو جائیں، آپ کا یقین توکل اللہ پر ہونا چاہیے. لیکن نہیں، آج ہمارا یقین و توکل جو ہے اس چیز سے اٹھ چکا ہے. اٹھ گیا نا بھائی؟ اٹھا ہی نہیں اٹھا ہے؟ اٹھا ہے. وہ اس لیے اٹھا ہے کیونکہ ہمارا یقین کیا ہو گیا ہے کہ فلاں بھائی کو خوش کرنا ہے، فلاں بھائی ہمارا کام میں تھوڑا سا دقت آ رہی ہے، بہت سخت مزاج ہے، اسٹریک آدمی ہے نا، کام نہیں کر رہا ہے آپ کا، وہ ذرا جو ہے تھوڑا الگ مزاج کے ہے. جب تک ان کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے چائے نہیں پلائی جاتی ہے نا، وہ کام نہیں کرتے. سب ایک کپ چائے کے محتاج انسان کو جو ہے آپ چائے پلاتے ہو، جو لاکھوں روپے کما رہا ہے اسے چائے پلا کے آپ خوش کرتے ہو تو آپ کا کام بن جاتا ہے نا. تو کام بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ناراضگی کو مول لینے کا پہلا اسٹیپ کور کر لیا صاحب. دیکھ لیجئے، فرمایا جرات و ایمان، حفاظت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی برائیوں کا سر اٹھاتا دیکھ کر دینی غیرت حمیت سے بے تاب ہو جائے. اس کی جسم میں ایک دم خول پیدا ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے، کہاں ہو رہا ہے، یہ سے کیوں، یہ چیز اس کے اندر طرف ہونی چاہیے. اور برائیوں کا کچل ڈالنے کا عزم کر کے مردانہ وار میدان جہاد میں کود پڑے. اب دیکھیے، میں نے کہا یہاں پہ لفظ جہاد کا استعمال کیا تو اس کو الگ انداز میں مت لیجیے. جہاد کے معنی مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ کے دستور کی خلاف ورزی ہوتے دیکھیں، وہاں آپ کود پڑیے. وہاں آپ کوشش کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی، وہاں اس چیز کو روکنا ہوگا، برائی کو روکنا ہوگا. اب برائی کو روکنے کے طریقے آپ کے پاس میں موجود ہیں. آج کا طریقہ بھی موجود ہے اور ماضی کا طریقہ بھی موجود ہے. طریقے کیا ہیں اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے، لیکن آپ کو اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. اگر آپ کھیتی باڑی کرنے والے آدمی ہیں تو کہہ دیجیے کدال دے کر اس فصل کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے. آپ عام چیز کو سمجھنے والے لوگ ہیں تو سمجھ جائیے کہ کس طریقے سے اکھاڑنا ہے، برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. یہ حمیت آپ کے اندر ہونا، یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ تب آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ تو ہے ایمان کی علامت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھیں، تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھیں، اس پر لازم ہے کہ اسے قوت بازو سے بدل ڈالیں. کس سے بدل ڈالیں؟
اسے قوت بازو سے بدل ڈالیں، اور اگر اس میں یہ سکت نہ ہو، اگر اس میں یہ سکت نہ ہو تو زبان سے اس کو روکیں، اگر یہ بھی سکت نہ ہو تو دل میں ناگواری محسوس کریں۔ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی کسی برائی کو ہوتا دیکھیں اور اس کو روک نہ سکیں، ہاتھ سے نہ روک سکیں، زبان سے نہ روک سکیں، تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ یہ اولی دو درجوں کی اہمیت پہلے واضح ہو چکی ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس قوت بازو سے روکنا لازم ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد تورائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں رہ جاتا۔ اگر اس نے دل میں بھی برا محسوس نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا۔ رائی کا دانہ دیکھا ہے نا آپ نے؟ رائی کا دانہ، ذرا سا دانہ، اس دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا۔ مان لیجیے کتنی بڑی کمزوری ہمارے اندر ہے۔ حدیث میں یظہر کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں عام رواج پانا اور سماج میں غالب آنا۔ اس لفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کا منشا، اس تنبیہ کا جو ہے مین جو مدعا ہے، جو آبجیکٹو ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کہ کس چیز کو کس طریقے سے روکنا ہے کہ کوئی برائی پھیل رہی ہے اور سماج میں عام ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ برائی جب پھیلتی ہے نا تو اس کی جو کشش ہوتی ہے نا بہت جلدی انسان کو جو ہے اٹریکٹ کر لیتی ہے اپنے آس پاس میں۔ اچھی بات کی اٹریکشن ہوتی ہے، لینی ہوتی ہے، سچائی جو ہے کرواہٹ ہوتی ہے نا، کبھی چیز ہے، اور میٹھی دوائی جو ہے بچہ بھی ہو تو جلدی پی لیتا ہے۔ جی، اس لفظ طبی کا منشا مدعا یہ معلوم ہوا کہ اہل ایمان اور اہل خیر ہمیشہ چوکنے رہیں، سماج میں برائیوں کو وبا کی طرح عام ہونے اور غلبہ پانے کا موقع کبھی نہ دیں۔ ہم اور آپ ہمیشہ یہ سورت سنتے ہیں، قسم ہے زمانے کی۔ کون سی سورہ ہے بھائی؟ کون سی سورہ یہ؟ جی، والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، جتنے انسان بستے ہیں سب کے سب کیا ہے؟ گھاٹے میں ہیں۔ ان الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ اب بھائی کیا بولے؟ ایمان لائے۔ پچھلے گزرے درس حدیث میں بتایا تھا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل اور عمل پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد جاننا، حاضر و ناظر اور ساری حالتوں میں اللہ کو ایک مان لینے کا نام آپ کا پہلا ایمان ہے۔ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے، میرے سامنے بھی اللہ موجود ہے، میرے پیچھے بھی اللہ موجود ہے، میرے آگے بھی اللہ موجود ہے۔ ان چیزوں کو اگر انسان نے سمجھ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا پہلی چیز پر۔ جی، پہلی سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے، فرسٹ کلاس، انسان کی جو بیسک بگننگ کلاس ہے اس زندگی گزارنے کے لیے، تو پہلی چیز ہے کہ اللہ کو اپنا واحد و تنہا مالک مان لیں۔ جدھر دیکھیں اس کی نگاہ اس کو مان لے کہ میرے اگلے اور پچھلے ساری جگہ پہ اللہ موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں الگ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ یہ پہلا اس کا ایمان ہے۔ دوسرا جو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ایک آئیڈیل پر رحم جو ہے، آئیڈیل انسان جو ہے
ان کی شخصیت پر چلنا ہے، اور وہ ہے ہم سب کے لیے رہنما، گائیڈ کرنے والے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے جی۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہیں، اور اللہ کے نبی دیانتدار، امانت دار، سچے ہیں، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے اللہ کے نبی کے پیچھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان ہمیشہ چوکنا رہے سماجی پھیلتی برائیوں کو روکنے کے لیے۔ اگر اس درجے کا ان کا ایمان ہے کہ برائی کو روک سکتے ہیں تو ہمیشہ ان کو چوکنا رہنا ہوا کہ مجھے اس برائی سے بچنا ہے اور بچانا ہے۔ وتواصوا بالحق، یعنی حق پر قائم رہنے والے ہیں، حق کی تلقین کرنے والے ہیں، حق کو بتانے والے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، اس کی تعلیم دینا ضروری ہے جی۔ سماج میں برائیوں کی وبا کو عام ہوتا دیکھنا اور اس کو غلبہ پانے کا موقع نہ دینا، بلکہ مستقل طور پر کنٹینیوسلی، مسلسل جو ہے اس میں لگے رہنا، فالو اپ لیتے رہنا کہ برائیوں کا جو ہے فالو اپ لے کہ برائیوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے کون سے سسٹم کو فالو کیا جائے، کون سے میتھڈ کو یوز کیا جائے، وہ دیکھا جائے کہ اس سے کس طریقے سے برائی رک سکتی ہے۔ یہ جو ہے مستقل جاری رہنا یہ ضروری ہے۔ اہل ایمان کبھی ہتھیار اتار کر آرام طلبی اور عافیت کوشی کی بات نہ سوچے۔ سن لیجیے اپنے کانوں میں اچھی طریقے سے، اہل ایمان کبھی ہتھیار اتار کر آرام طلبی اور عافیت کوشی کی بات نہ سوچے، ہمہ وقت محاذ پر ڈٹے رہنے کی کیفیت کو زندہ اور تازہ رکھیں۔ بی آن اے کانسٹنٹ پوزیشن، ناٹ اے چینج، ناٹ اے ویلیبل۔ سمجھتے ہیں نا بھائی کہ وہاں چینج نہیں ہونا ہے، ایک مستقل پوزیشن ہے، میں اس پر ڈٹا ہوں، میں یہ ثابت قدم ہوں، اسی پہ رہوں گا، زندہ ہے تو اسی پہ ہوں، مرا ہوں تو اسی پہ رہوں گا، یہ حق ہے تو حق ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ میرا مالک ہے، وہ راضی ہے تو راضی ہے، وہ میرا مولا ہے، وہ راضی ہے تو راضی ہے، دنیا بھلے ہی مجھ سے ناراض ہو جائے، میں اس حق بات کو آگے پھیلاؤں گا، اور جہاں میں پھیلاؤں گا وہاں میرے ساتھ کے لوگ بھی پھیلائیں گے۔ اس چیز کو عام ہونا چاہیے، ڈٹے رہنا ہے ہمارا وقت۔ مومن کی جو ایمانی کیفیت ہے، مومن کا جو سرمایہ ہے، اصل سرمایہ یہی ہے، یہی کیفیت ایمانی ہے کہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کے کس درجے پہ ہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جو دو فرشتے ہیں، دو آبزرور ہمارے پاس میں موجود ہیں، دائیں اور بائیں، وہ یہ سوچتے ہیں، وہ ہر چیز کو لکھتے ہیں، ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں، ہماری ہر ایکٹیویٹیز کو انالائز ہوتی ہے ہماری، وہ پورا لکھا جاتا ہے ہمیں کیا 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 ہے۔ اور جب ہم جہاں بھی سفر کرتے ہیں، جہاں بھی ہم تنہا رہتے ہیں، جس کے ساتھ میں بھی، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو جہاں بھی ایسی کوئی برائی ہو جائے وہاں اس کو برائی کا مقابلہ کرنا لازم ہے۔ آج یہ ہو گیا کہ دو پیسوں کے لیے، دو پیسوں کی قلت پیش آ جائے تو انسان سامنے والے کی تعریفیں بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے، صنعت تلمی کا استعمال کر لیتا ہے۔ بھائی اردو والے جانتے ہوں گے صنعت تلمی کسے کہتے ہیں جی، زمین و آسمان کو ایک کر دینا کسی کی تعریف میں، اور سامنے والا خوش ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں راجا پرجا کے لوگ جو ہے، راجاؤں کے زمانے میں کئی راجا ایسے ہوتے تھے کہ ان کو جھوٹی کہانی سنا جائے تو بس وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، وہ ہاں ہاں واہ واہ کیا کہی، کیا خوب بات کہی، کیا خوب بات کہی۔ زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی، لیکن ہمارے دل میں اور آج بھی ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمیں ان تعریفوں سے بچنا ہے، ہمارا اصل بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم جھکیں گے تو اس کے آگے جھکیں گے۔ اکثر دیکھیے کہ آج ہمیں یہ سننے میں آتا ہے
کہ جھک جائیے اپنے آپ کو جھکا لیجیے فلاں کے سامنے. جی نہیں، ایمان کی کمزوری ہے، جھکنا نہیں ہے. آپ کو جھکنا ہے تو صرف اللہ واحد کے آگے جھکنا ہے. ماننا ہے تو اللہ واحد کو ماننا ہے، حالات کیسے بھی پیش آ جائیں. علماء اکرام کے جو بڑے بڑے بزرگان گزر چکے ہیں، ان کے واقعات ہے، سلف صالحین کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے حق کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن اپنی زبان سے پلٹے نہیں. میں حق بات نہیں کہوں گا تو پتہ نہیں میرا باس تو ناراض ہو جائے گا بھائی، میرا مالک تو ناراض ہو جائے گا بھائی. ارے بھائی، اللہ کے بندے، وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ جس نے تجھے روزی دی اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیسے ہوگا؟ اس چیز کو سمجھتے ہو نا؟ ہم گورنمنٹ میں ملازمت کرتے ہیں تو بھائی سرکار ہمیں فلاں چیز کی پرابلم کھڑی کر دے گی. ہم فلاں کمپنی ملازمت کرتے ہیں بھائی تو فلاں جگہ تو ہمارا باس جو ہے، جو ایم ڈی ہے، ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو نہیں صاحب، ایسا چلے گا نہیں. ہمارے باس ناراض ہو جائے گا، باس کا پرابلم ہے، سو ہمارا کمپنی کی جو ہے پالیسی ہے صاحب. تو کمپنی کی پالیسی، لیکن آپ اپنا ایمان بیچ دو گے کیا؟ ہاں بھائی، کمپنی کی پالیسی کو سدھار کے آپ ایمان بیچ دو گے اپنا؟ دیکھ لیجئے کہ ہم خوش کرنے کے لیے کیا کیا حرکتیں کر بیٹھے ہیں آج. ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے سوچتے نہیں ہیں، لیکن دنیا ناراض ہو جائے تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. مانتے ہیں بھائی یہ سب مخلوق خدا ہے، لیکن یہ مت بھولیے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں اپنا ڈپٹی بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. تو ہمیں اللہ کے نائب کی ذمہ داری پہلے ادا کرنی ہے. جی میرے بھائی، اللہ کے نائب ہونے کی ذمہ داری پہلے ادا کرنی ہے. ہمیں جو فوقیت دی گئی ہے، اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے غضب سے جو بھڑک اٹھتا ہے اس غضب سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو عذاب مبتلا کرتا ہے وہ عذاب کو ہم آج دیکھ رہے ہیں. یہ پورا سماج اس کی زد میں آ جاتا ہے. آج جو برائیاں پھیل رہی ہے، جو عذاب نازل ہو رہا ہے نا بھائی، میرے بھائی آنکھیں کھول لیجئے اپنی. کیا یہ عام نہیں ہے جو بات کہہ رہے ہیں آپ سے؟ کہ رشوت عام نہیں ہوئی آج؟ کیا بدکاری عام نہیں ہوئی؟ دیکھ لیجئے کئی سیریل دیکھتے بیٹھے ہیں ہم لوگ ابھی. این تراویح کا وقت ہوتا ہے اور ہمارا ٹی وی آن ہوتا ہے اور اس پہ ہم لوگ جو ہے اسلامک سیریل نام پہ سیریل دیکھنے لگتے ہیں. کیوں؟ تاریخ سے واقفیت حاصل کرنی ہے نا. میں موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا، لیکن موضوع میں ہی یہ بات کو نکالوں کہ ہم کیا بدکار لوگ. وہاں عشق و محبت کی حسین داستاں بتائی جا رہی ہے. بتانے والے بڑے بڑے بزرگان ہیں لکھنے کے لیے. آپ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں جو پیش کر رہے ہیں اس چیز کو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں؟ جو کیریکٹر وہاں پیش ہو رہا ہے کیا وہ مسلمان کا ہے؟ کیا اس نے ایمان لایا ہے؟ جس کیریکٹر کو وہ پیش کر رہا ہے، جس کیریکٹر کو رول پلے کر رہا ہے، اس کو بھی دیکھا آپ نے؟ اگر اس چیز کو آپ پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی وہی چیزیں حرکتیں آئیں گی جو اس نے کی ہے وہاں پہ. اصل چیز جو ہے، جو اصل تاریخ ہے، بخدا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ کا جو مطلب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوموں کی تاریخ دکھلائی ہے کہ کون سی قومیں عروج پہ گئی، کون سی قومیں زوال پہ گئی، جب اس کو اٹھا کے قرآن شریف سے لے لیجیے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. 1400 صدیاں گزر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تماشبین تماشے لے کر بیٹھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے تب کی حالت بھی دیکھ لیجئے کہ وہ میلے ٹھیلے لگتے تھے، وہاں پہ لوگوں کو اٹریکشن کرنے کے لیے بھی لگائے جاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی روکے رکھا. سماجی برائی آج کیا ہے؟ آج مل بیٹھ کے ساری مجلس میں ہم لوگ مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں، بڑی شان سے لگی ہوتی ہے مجلس اور ہم سب مل کے دیکھنے لگتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ وہ جو لگی ہے نا چھوٹی سی
ٹکڑے کے اوپر لگی ہے، جی جی وہ ہم دیکھنے لگے ہیں سب کچھ میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے چیز سے۔ دوسری چیز جو عذاب مبتلا کرنے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دوسرا عذاب ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی، جس وجہ سے عذاب آ رہا ہے، تو یہ رشوت خوری اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر بات میں ہم لوگ رشوت دیتے ہیں۔ جرم کا اعتراف کرنے والے ہی جو ہے اس سے مبتلا نہیں ہے، جرم اعتراف کرنے والے لوگوں کو گواہ کرنے والے بھی، کہ اس نے ارتکاب کیا جرم کا، اس نے بولا کہ ہاں ہم نے رشوت دی، آپ نے سن لیا اس نے رشوت دی، جس نے رشوت لی اس نے بھی اور جس نے رشوت دی وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہے میرے بھائی، دونوں بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سورہ انفال کی آیت نمبر 25۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے جرم و گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ پھر سے بتلاؤ کرتا ہوں کے سامنے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی، وَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جنہوں نے تم میں سے جرم گناہ کیا اور جان رہو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو منزلہ کشتی کی تمثیل کے ذریعے بڑے بلیغ پیرائی میں ذہن نشین کروایا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے دیکھتا اور گوارا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ شخص جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے دیکھتا اور گوارا کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگوں نے کشتی لی اور اس میں خرہ ڈالا۔ خرہ نہیں سمجھتے ہو نا بھائی؟ خرہ ڈالا ہے، آج کل کے پزلز کے اندر خرہ ڈالتے ہیں اس طرح کے۔ اس کشتی میں اوپر نیچے کئی درجے ہیں، کچھ اوپر لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ نیچے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ نیچے کے درجے میں تھے وہ پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے کہ پانی حاصل کر سکیں، اوپر والوں کو ان کے آنے جانے سے تکلیف ہوتی۔ آخر کار نیچے والوں نے کلاہی اٹھائی کہ کشتی کے پیندے میں سوراخ کر کے پانی حاصل کریں، کشتی کے پیندے میں سوراخ حاصل کر کے پانی حاصل کریں۔ اوپر کے درجے والے ان لوگوں کے پاس آئے اور پوچھا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور ہمارے اوپر جانے اور پانی حاصل کرنے سے تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یو ہیو پرابلم، اس لیے ہم کشتی کے پیندے میں سوراخ حاصل کر کے پانی حاصل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سوراخ کر کے پانی حاصل کریں گے، پانی لے لیں گے حاصل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمثیل بیان کر کے فرمایا، اگر اوپر کے درجے والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور سوراخ کرنے سے روک دیں تو انہیں بھی غرق ہونے سے بچا لیں اور خود بھی بچا لیں گے۔ اگر وہ نسبہ کن حرکت سے نہیں روکتے اور چشم پوشی کرتے ہیں تو انہیں بھی کیا ہوگا؟ غرق کر دیں گے، ڈوب جائیں گے، خود بھی غرق ہو جائیں گے، انہیں بھی ڈبائیں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ چیز جو ہے سمجھ لیجئے اچھی طرح سے۔ میں اس سال میں بتایا ہوں کہ بھائی آپ ڈوبنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیز کو کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ اگر وہ روک رہا ہے، وہ حرکت غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہم پر لازم ہے، نہ یہ
کہ اس کو کرنے دیجئے، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہے۔ بخاری شریف کی روایت جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری شریف کی روایت سے تھی، جس کی میں ایگزامپل بتاؤں کہ یہ چیز اس طریقے سے ہے کہ آپ کو سمجھنا لازمی ہے۔ بھائی وہ طریقے بھائی دیکھ لیجیے، کچھ سالوں پہلے کا واقعہ ہے، دہلی کے علاقے میں چند نوجوانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، پولیس کھڑی ہے، فائر کر رہی ہے، کچھ لوگ افراد، سینکڑوں کی تعداد میں افراد کھڑے موجود ہیں، تماشبین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ واقعات پیش ہوا ہے، ویڈیو اس کی آئی ہے، کلپس آئی ہے، آپ بھی تو دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ دہلی کے اس علاقے میں ان لوگوں پہ ظلم ہو رہا تھا، معصوم بچے تھے، ظلم ہوتا دیکھا گیا، کہا کہ بھائی اگر ہم اس کے پیچھے پڑیں گے تو پولیس والے ہمیں بھی ایسے ہی مار دیں گے۔ میرے بھائی، ان بے گناہوں کو، بے قصور کو مارا جا رہا ہے، اس ظلم کو رکنا لازم ہے۔ آپ نے اس چھوٹی سی برائی کو ہوتے دیکھا، آپ جانتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، باوجود اس کے آپ نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس طریقے سے تماشا بندی کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایمان والا بھائی، وہ انسانیت والا بھائی، وہ اللہ کا بندہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے پیدا ہونے والا انسان، کیا آپ کا اپنا نہیں ہے؟ کیا اماں حوا اور آدم علیہ السلام کی یہی جو چیز ہے کہ ہم انہی کی اولاد میں سے ہو کے ہم اپنے سے انسانوں کو نہ پہچان سکیں کہ اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ظلم کو روک نہیں سکتے ہم؟ برائیاں اتنی عام ہو گئی ہے، ظلم اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم بس چلتے بن رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا اور رشوت جیسے گھنونے جرائم عام ہونے کے نتیجے میں قید و خوف و دہشت کی وعید سنائی ہے۔ حضرات گرامی، یہ صرف دو گناہوں کے بارے میں اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ یہ کہا کہ اگر یہ دو گناہ اتنے عام ہو جائیں، کون سی چیز پہلی؟ ایک تو زنا ہے، دوسری چیز ہے رشوت خوری۔ اگر یہ دو چیزیں عام ہو جاتی ہے سماج میں تو بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ حضرات گرامی، موجودہ حالات کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں لوگ تباہی کا شکار ہیں۔ غم اس حدیث کی تفصیلات جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل شعور سے نوازا ہے تو اس بات کو سمجھ جائیے کہ یہ بیماری کیوں پھیلی ہے اور کس طریقے سے پھیلی ہے، جس ملک سے بھی پھیل کر یہاں تک پہنچی ہے آج وہ اتنی عام کیوں ہو گئی ہے، اور کیا وجہ یہ ہے کہ اس کا شکار ہم لوگ بھی ہو رہے ہیں۔ قید و خوف و دہشت کے تصور دل لرزنے لگتا ہے۔ جس سماج یا ملک میں قید و خوف و دہشت کا عذاب خدا نخواستہ مسلط ہو جائیں تو کون سے اس سے محفوظ رہے گا؟ رہتے ہیں بھائی، کوئی محفوظ رہ رہا ہے؟ آج ڈر و خوف کا ماحول طاری ہے کہ مجھے وہ بیماری نہ لگ جائے۔ کون سکون کی سانس لے سکے؟ کس کی زندگی اس عمومی عذاب میں عبرت کا نمونہ ہوگی؟ اللہ تیری پناہ مالک رحم فرما۔ اللہ کے بندوں، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ میرے ساتھیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آج کی اس رات میں بھی گر گرا کر اللہ سے دعا کریں کہ اے رب العالمین، اے عفو درگزر کرنے والے، اے معاف کرنے والے مولا، ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے ساتھ اس سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے کا ایمان والا بنا دے اور ہمیں سلف صالحین کی طریقے پہ چلنے کا عمل کرنے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکار کے راستے پر قائم و دائم کر دے کہ اس طرح سے ہم اس راستے پر قائم و دائم ہو جائیں، اس سماج میں پھیلتی برائیوں کو روکتے روکتے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائیں، ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اور اس وقت دعا دیجیے۔